بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے یہ امجد بھائی انہوں نے سوال کیا ہے جنڈ سے کہ مذاق میں طلاق ہو سکتی ہے کہ نہیں۔ امجد بھائی، میں نے آپ کا سوال ریپیٹ کیا، مذاق کے اندر طلاق ہوتی ہے کہ نہیں، تو اس کے حوالے سے جواب عرض ہے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے ترمذی شریف کے اندر اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ امام ابو داؤد نے بھی اس حدیث کو ابو داؤد شریف کے اندر نقل کیا ہے، اور اسی حدیث کو ابن ماجہ کے اندر بھی امام ابن ماجہ نے نقل کیا ہے رحمہ اللہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دربار رسول کے اندر حاضر تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث جدہن جد وہزلہن جد، النکاح والطلاق والرجعۃ یا والرجعۃ۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تین چیزیں ایسی ہیں کہ ان کو اگر آپ مذاق کے طور پر بھی لوگے تو وہ سنجیدہ ہوں گی، اور سنجیدگی کے ساتھ کرو گے تو وہ سنجیدہ ہی واقعہ ہوں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اندر ایک طلاق، ایک نکاح اور ایک رجوع فرمایا۔ اگر کسی نے مذاق سے کسی کے ساتھ نکاح کیا تو اس کا نکاح واقعہ ہو جائے گا، وہ اس کی بیوی ہو جائے گی۔ اگر کسی نے مذاق کے طور پر بیوی کو طلاق دی تو طلاق واقعہ ہو جائے گی، اور اگر اس نے بیوی کو طلاق دی ہوئی تھی اور وہ اس کو رجوع کرنا چاہتا ہے، واپس لانا چاہتا ہے، یعنی طلاق رجعی واقعہ تھی، ایک طلاق دی تھی، اب اس کو گھر میں دوبارہ بسانا چاہتا ہے، اور اس کے ساتھ مذاق کی، آؤ جی میں آپ کو گھر لے کر چلتا ہوں، اور وہ حیرت سے کہتی ہیں آپ کیسے مجھے گھر لے کر جائیں؟ تو مذاقاً اس کو کہتا ہے آئے نا، میں نے گھر کے اندر آپ کے لیے گاڑی لائی ہے، جبکہ اس کے پاس گاڑی ہے نہیں ہے، تو مذاق کے طور پر اس کو گھر لے کر آتا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ مذاق کے طور پر اگر یہ تین کام کیے جائیں تو تینوں واقعہ ہو جاتے ہیں۔ اور اس حدیث کو امام ترمذی رحمہ اللہ نے نقل کرنے کے بعد فرمایا اپنے کمنٹس کرتے ہوئے، ھذا حدیث حسن غریب، اور اس حدیث کا حکم البانی رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ یعنی اس حدیث کی میں فوقیت آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ میرا مطلب یہ ہے کہ اس حدیث کو متعدد محدثین نے نقل کیا ہے، اور متعدد محدثین نے جس وقت اس کو نقل کیا ہے، اور انہوں نے اس حدیث کے بارے میں باقاعدگی کے ساتھ لکھا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے، اور حدیث کے اندر یہ آ گیا ہے کہ اگر مذاق کریں تو مذاق کے اندر طلاق واقعہ ہو جاتی ہے۔ امجد بھائی، جس نے مذاق کے اندر طلاق دی ہے، اگر ایک طلاق دی ہے تو ایک واقعہ ہو گئی، دو دی ہیں تو دو واقعہ ہو گئے، اگر تین دی ہیں تو تین واقعہ ہو گئی۔ یہ آپ کا سوال تھا۔ اس کے اوپر امام ترمذی رحمہ اللہ کی کتاب کی شرح ہے تحفۃ الاحوذی، اس کے اندر باقاعدگی کے ساتھ آتا ہے اتفق اہل العلم علی ان الطلاق العازل یقع، مذاق کے طور پر طلاق اگر دی جائے تو وہ طلاق واقعہ ہو جاتی ہے۔ اس لیے میں گزارش کروں گا کہ طلاق کے معاملات پر نہ مذاق کریں اور نہ سنجیدگی کے ساتھ، بلکہ طلاق کے معاملے کو بڑے غور و خوض کے بعد، کچھ ایسی وجوہات فقہاء نے ضرور لکھی ہیں جن میں آپ طلاق دے سکتے ہیں، لیکن یہ مبغوض چیز ہے عند اللہ، یہ اچھی نہیں ہے، اس لیے اس سے بچنا چاہیے، حد المقدور کوشش کرنی چاہیے کہ لوگوں کے گھر آباد رہیں۔ اللہ عمل کرنے کی، سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اس میں ہر دو فریقین، مرد اور عورت کو کردار ادا کرنا چاہیے تاکہ ان کے درمیان جدائی نہ ہو، اور اگر بچے ہوں گے تو وہ پھر مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ اس لیے بڑے صبر و تعمل سے اور مذاق ایسے مسائل میں ہرگز نہ کریں۔ سنجیدہ علماء کے پاس بیٹھ کر ان مسائل کو ہمیشہ جمعۃ المبارک کو سماعت کریں، تاکہ آپ کو زندگی کے اندر ایسے مواقع ہی پیدا نہ ہوں کہ آپ کی ایسی حالت آئے کہ آپ اپنی زوجہ محترمہ کو طلاق دیں۔ اور ان کو بھی ایسی اچھی مجالس کے اندر بیٹھنے، اچھی عورتوں کے پاس بیٹھنا چاہیے جس کے اندر اپنے شوہر کا احترام
ان کے گھر کا احترام اور ان کے متعلقات کا احترام ان کو کرنا چاہیے۔ اللہ عمل کرنے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔